معزز ناظرین، 2 دن پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا عنوان تھا مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو بچاؤ۔ آج پھر ایک ویڈیو ہمارے پاس پہنچی جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے برقع پوش مسلم لڑکیاں نوجوانوں کے ساتھ مل کر اٹکھیلیاں کر رہی ہیں، مستیاں کر رہی ہیں اور بے حیائی کو عام کر رہی ہیں۔ جب اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی تصاویر ناظرین نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں کس مقام تک پہنچ چکی ہیں اور امت مسلمہ کی بیٹیوں کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ ناظرین، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنی بہنوں اور امت مسلمہ کی تمام بیٹیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں، خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ ہم کسی بھی جگہ جا کر گناہ کر لیں، کسی بھی جگہ جا کر اچھا کام کر لیں، ہم اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے ڈریں خدا کے واسطے۔ یہ چند منٹ کی لذتیں، چند ساعات کی راحتیں، یہ اٹکھیلیاں یقین جانیے ہمیں زندگی میں سکون نہیں دے سکتی۔ ان سے ہماری دنیاوی زندگی بھی برباد ہے اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہے۔ یاد رکھیں، اور خدا کے واسطے میری بہنوں، ان تمام تر حرکتوں کو کرنے سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال کر لیا کریں۔ خدا کے واسطے ان کے بارے میں ذرا سوچ لیا کریں کہ وہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں پال پوس کر، تمہاری پرورش کر کے تمہیں اتنا بڑا کیا، جن ماں باپ نے تمہارے لیے اچھا رہنے کا انتظام کیا، جن ماں باپ نے تمہیں اچھے کپڑوں کا انتظام کر کے دیا، جن ماں باپ نے تمہیں پڑھا لکھا کر یہاں تک پہنچایا، جن ماں باپ نے تمہیں رہنے کے لیے اچھا مکان دیا، انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، مزدوریاں کی، جد و جہد کی، نہ جانے کیسے کیسے انہوں نے پیسہ کما کر تمہارے لیے سہولتوں کا انتظام کیا، تمہارے لیے آسانیاں مہیا کی۔ خدا کے واسطے ان ماں باپ کا بھی ذرا خیال کر لیا کریں کہ ان کے دل پر کیا گزرے گی جب یہ ویڈیوز، اس طرح کی تصاویر جب ہمارے ماں باپ کے سامنے سے گزریں گی، ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ ان کا دل، ان کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو جاری ہو جائیں گے، مسلم سماج کا سر نیچے جھک جائے گا، اور ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کے آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جائیں گے، ان پر کیا گزرے گی۔ یاد رکھیے، اگر دل سے آہ نکل گئی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا اور تمہارے لیے دل سے آہ نکل گئی، تو یاد رکھیے دنیاوی زندگی بھی برباد اور آخرت کی زندگی بھی برباد، اور اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور امت مسلمہ کی بیٹیوں، خدا کے واسطے ان رنگینیوں میں آ کر، ان لذتوں میں آ کر، ان مستیوں میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھوئیں، اپنے ماں باپ کی عزت کو تار نہ کریں، مسلم سماج، مسلم معاشرے کو شرمسار نہ کریں۔ خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کا خیال کریں، اپنے ایمان کا خیال کریں، اپنے مذہب کا، اپنے دین کا خیال کریں۔ اللہ نے کتنا پیارا دین دیا، اللہ نے کتنی تمہیں عزتیں دی، کتنی بلندیوں سے تمہیں سرفراز کیا، تمام تر چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان تمام بری حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اور میں اپنے بزرگوں سے اور تمام والدین سے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم کا انتظام کریں، ان کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھیں۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہو اور ایک طرف دنیاوی عصری تعلیم ہو، ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو کر، ایمان سے نکل کر، ایمان کا سودا کر کے ہم ڈگریاں حاصل کریں، ایمان کا سودا کر کے ہم IPS IAS بنیں، ایمان کا سودا کر کے ہم دنیاوی عہدوں پر فائز ہو جائیں، تو یاد رکھیے یہ ناکامی ہے، بربادی ہے۔ ہمارے نزدیک ایمان اصل ہے، ایمان محبوب ہے۔ ہمارے نزدیک میرے بزرگوں ایمان کی قدر و قیمت ہے، تو ہمیں محبوب ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان خطرے میں ہو تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ٹھوکر مار دینی چاہیے کہ ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اسلام کی سلامتی کے ساتھ میرے بزرگوں ہم عصری تعلیم کے اندر آگے بڑھیں، دنیاوی معاملات میں دنیاوی تعلیم کے اندر ہم آگے بڑھیں، اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا انتظام کریں، اچھی تعلیم کا انتظام کریں۔ اگر اس طرح کے ماحول کے اندر ہمارے بچے رہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ان ماحول سے نکالنے کی ضرورت ہے۔
خدا کے واسطے اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے ہمیں اصل اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و فیملی والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں، یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اگرچہ ہم نے کوئی بھی دنیاوی عہدہ حاصل نہیں کیا، ہم کسی حد تک کامیاب نہ ہوئے دنیاوی اعتبار سے، تو یاد رکھیں، لیکن اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچا لیا، ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ ہم آخرت کے اندر کامیابی سے سرخرو ہوں گے۔ اور اگر ایمان کو دے کر دنیاوی تمام تر عہدے ہم نے حاصل کر لیے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اشعار کے ساتھ دعا مانگتا ہوں کہ الہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دینداری دے۔ الہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دینداری دے۔ الہی نئی پود کو فصل بہاری دے۔ الہی بچا لے مومنہ کو مغرب پرستی سے۔ الہی بچا لے مومنہ کو مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو باد فنا کی چیرہ دستی سے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی اور امت مسلمہ کی ماؤں کی، بہنوں کی اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔